بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، محترم ناظرین کرام، رسول اکرم اور ماہ رمضان کے اس پروگرام کی اس موجودہ قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ قسطوں میں گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، اس مہینے میں اگر کوئی کسی مومن روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اس افطار کرانے کے عوض میں اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے مغفرت حاصل ہو جاتی۔ اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک آدمی اس پر قادر نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، چاہے وہ صرف ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو یا ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، کتنا کرم ہے اس کریم پروردگار کا کہ وہ اپنی بارگاہ میں چیزوں کی مقدار نہیں دیکھتا بلکہ دینے والے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ وہاں کمیت اہمیت نہیں رکھتی، کیفیت اہمیت رکھتی ہے۔ اور پھر اس سلسلے سے بات آگے بڑھی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اس مہینے میں اگر کسی نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا تو اسے صراط سے گزرنے کا پروانہ مل جائے گا۔ اس مہینے میں اگر کسی نے کسی یتیم کی تعظیم کی ہے، اس کی عزت کی ہے، تو خدا اس کی عزت اور تعظیم اور اکرام میدان محشر میں یوم حساب کرے گا۔ اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا رسول اسلام نے کہ اگر تم اس مہینے میں اپنے خادموں اور اپنے ماتحتوں غلاموں کے ساتھ نرمی کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ حساب میں نرمی کرے گا۔ تم نے اپنے شر کو اگر اپنے خادموں سے روک لیا تو اللہ اپنے غضب کو تم سے روک لے گا۔ اس پورے سلسلے سے پھر آگے بڑھ کر کے اگر میں گفتگو کروں آج تو اندازہ ہوگا جہاں یہ بات ہوئی تھی گزشتہ قسط میں کہ یتیم کے ساتھ اگر تم نے احترام کیا تو یقیناً خدا تمہارے ساتھ تمہاری عزت اور احترام کے وسائل فراہم کرے گا۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں رسول اسلام، وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ۔ میں ناظرین کی توجہ چاہوں گا، اس سے پہلے کی قسط میں ابتداً بھی رسول اسلام نے اس مسئلے کا تذکرہ کیا تھا، اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی کی بات پہلے بھی ہو چکی تھی، پھر اسی بات کی تکرار اسی خطبے کے اندر دوبارہ پھر رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں صلہ رحمی کیا، وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، اللہ اس دن اس کے ساتھ رحمت سے پیش آئے گا جس دن اس سے ملاقات ہونی ہے۔ ہم یہاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، رشتوں کو جوڑیں گے، خدا وہاں ہمارے ساتھ رحمتوں کو جوڑ دے گا۔ اب ذرا محسوس کریں کہ رشتہ داروں کو جوڑنا، ان سے جڑ کے رہنا کتنا اہم مسئلہ ہے کہ رسول اسلام ماہ مبارکہ رمضان کے سلسلے سے بیان کیے جانے والے خطبہ شعبانیہ میں دو مرتبہ اسی موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں اور دو مختلف مقامات پر متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس بات فرماتے ہیں، ومن قطع، جس نے بھی قطع رحم کیا ہے، قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ۔ اور وہ لوگ جو رشتوں کو توڑتے ہیں، اگر اس مہینے میں قطع رحمی کی ہے، خاص طور سے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے اپنی رحمت کو دور کر دے گا، اسے اپنی رحمت سے منقطع کر دے گا۔ آپ کو
علم ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب گویا لعنت کے دائرے میں چلے جانا ہے، اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو انسان قطع رحم کرتا ہے، جو اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ میں نے سابقاً عرض کیا تھا کہ رشتہ داری کے سلسلے سے بہت سے رشتے ہمارے سامنے آتے ہیں، خدا کا رشتہ، رسول سے رشتہ، ائمہ سے رشتہ، سب رشتے ہیں، ہمیں انہیں توڑنا نہیں چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے، اگر آپ محسوس کریں کتنی اہمیت دی گئی ہے اس مسئلے کو، خدا اس سے اپنی رحمت کو دور کر لے گا جو رشتے توڑ دیتا ہے۔ تعجب اس وقت ہوتا ہے جب کبھی اسی ماہ مبارک رمضان میں بعض رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں سے قطع تعلق کی بنیاد پر نہ ان کے گھر جاتے ہیں، نہ ان کے یہاں سے مسجد میں آنے والی افطار قبول کرتے ہیں۔ اب افطار تو اپنے مسجد میں بھیجیے، اللہ کے گھر میں بھیجیے، مگر کیونکہ ان سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں لہذا ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ نتیجہ ہم نے شاید اپنی اس مادی اور فانی دنیا کے اعتبار سے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، جس سے تعلق نہیں ہے، اس کی دی ہوئی افطار بھی ہم قبول نہیں کرتے، اور پروردگار عالم اس طرح کے عمل انجام دینے والے سے اپنی رحمت کو دور کر لیتا ہے۔ اور ہمیں ذرا سے اس کا احساس ہو جائے تو یقین جانیے پھر شاید ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ نفرتیں نہ پائی جائیں جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر بکھر جاتے ہیں، خاندان منتشر ہو جاتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ سکیں، صرف اس تصور کے ساتھ کہ اگر ہم رحمت الہی کے طلبگار ہیں، اور یقیناً ہمیں رحمت خدا کا طلبگار ہونا چاہیے یہاں بھی اور وہاں بھی، تو اگر ہم رحمت الہی کے طلبگار ہیں تو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم سب جتنے بھی رشتے اب تک ٹوٹے ہوئے ہوں، اللہ کے مہینے میں، مبارک مہینے میں، ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ کر کے اپنی عبادتوں کے ثواب کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی رحمتوں کے مستحق اور حقدار بن سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ برأۃ من النار۔ اب جب مرحلہ ہے، اگر آپ اندازہ کریں تو اس مبارک مہینے میں جو عبادتوں کا مہینہ کہلاتا ہے، جو دعاؤں کا مہینہ کہلاتا ہے، رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں نماز مستحب پڑھی ہے جو اس پر فرض نہیں تھی، تو اس مستحب نماز پڑھنے کا اجر اسے یہ ملے گا کہ اللہ اسے آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ عطا کر دے گا، آگ سے آزاد کر دے گا۔ اور اگر کسی نے اس مہینے میں جو واجب نمازیں پڑھی ہیں، یہ مستحب تو مستحب ہے، اور جو واجب پڑھی گئی اس کا کیا اجر ملنے والا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں من ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور۔ اور جس انسان نے اس مہینے میں واجب نماز ادا کی، اس ایک واجب کا انعام اس مہینے کے علاوہ باقی مہینوں میں 70 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ یہاں ایک رکعت پڑھے ماہ رمضان میں واجب، یعنی عام دنوں میں 70 پڑھتا تو اس کے برابر ثواب، یعنی 70 گنا ثواب زیادہ اسے عطا کیا جائے گا۔ کیا رحمت پروردگار ہے، کیا عطا مالک ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخف موازین۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں مجھ پر کثرت سے صلوات پڑھی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آدمی ماہ مبارک رمضان میں کثرت سے صلوات پڑھے، زیادہ زیادہ صلوات پڑھے، اس صلوات کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے میزان عمل کو وزنی کر دے گا، بھاری کر دے گا، ثقیل کر دے گا۔ میں ناظرین خدمت عرض کرنا چاہوں گا، ہم سب کے اعمال یوم حساب ایک میزان پہ رکھے جائیں گے، ایک ترازو پہ رکھے جائیں گے جہاں عمل کا وزن ہوگا۔ اب وہ میزان اعمال کے ہوں گے، اور عموماً
لوگوں کو اسی بات کی فکر ہوگی کس طریقے سے ہمارے عمل کا پلہ بھاری ہو جائے۔ رسول اسلام نے ماہ مبارک رمضان میں ایک بہت آسان سا فارمولہ ہمیں دیا ہے، خدا ہم سب کو توفیق اس پہ ہم عمل کر سکیں۔ کہتے ہیں جو ہم پر زیادہ زیادہ صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، زیادہ صلوات پڑھے گا اس کا عمل کا پلہ اتنا زیادہ بھاری ہوگا اس دن جب لوگوں کے اعمال کے پلے ہلکے ہوتے رہیں گے۔ کتنا آسان سا طریقہ ہے، کتنا بہتر طریقہ ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اس صلوات کے بے پناہ فوائد ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوئی الگ سے وقت بھی نہیں دینا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی ہوں، میں اپنے سننے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اپنی ساعات، اپنی حیات کے وہ لمحات، وہ وقت، زندگی کے وہ لمحے جب آپ بالکل فری کہیں محسوس کریں اپنے آپ کو، کچھ نہیں کرنا ہے تو صلوات پڑھتے رہیں، چل رہے ہیں صلوات پڑھتے رہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، صلوات پڑھتے رہیں۔ اس صلوات کا ہر مہینے کبھی پڑھیں تو بے پناہ فائدہ ہے، مگر ماہ رمضان میں خصوصی تاکید فرمائی ہے رسول اسلام نے، شاید اس لیے بھی اگر متوجہ ہوں کہ اگر ہم محمد و آل محمد پر مسلسل اللہ کے مہینے میں صلوات پڑھتے رہیں گے تو شاید اس صلوات پڑھنے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی ہم سب کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ جن لوگوں پر درود پڑھا جا رہا ہے انہی کی سیرت پہ اگر عمل کر لیا جائے تو زندگی کامیاب زندگی بن جائے گی، انہی سے اگر اللہ کے فرامین لیے جائیں تو واقعی ہماری حیات ایک واقعی اور سچے مسلمان کی زندگی بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے زبان سے صلوات پڑھتے پڑھتے ہمیں یہ علم ہو جائے کہ محمد و آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اسلام کی تعلیمات حاصل کرنی چاہیے۔ اور پھر حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ہم پر صلوات پڑھی کثرت سے تو اس کے اذان وزنی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ۔ اب ذرا اس مہینے کی برکتیں محسوس کریں، اس مہینے کی جو رحمتیں ہیں، جو انعامات ہیں، اسے اندازہ لگائیں۔ حضور کہتے ہیں جس نے اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی پڑھی، قرآن کی صرف ایک آیت پڑھی، ایک آیت کا انعام کیا ہوگا، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں گویا اس نے ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورا قرآن ختم کیا۔ ایک ایک آیت پورے قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ عام دنوں پورا قرآن پڑھیے، اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب صرف ایک آیت ماہ رمضان میں پڑھنے کا عطا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو بہار قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کی ایک ایک آیت پورے قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ یہ برکتیں ہیں کہ چیز عمل تھوڑا سا ہے، انعام زیادہ مل رہا ہے، کام چھوٹا سا ہے، ثواب بہت زیادہ مل رہا ہے۔ یعنی ایک نماز پڑھی عام دن میں 70 نماز کے برابر ہو گئی، ایک آیت پڑھی عام دن میں پورے قرآن کے برابر ہو گئی۔ اللہ، یعنی میں کہہ دوں کہ خدا اپنے مہمانوں کو اتنا عطا کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کریم و رحیم پروردگار میزبان ہوگا تو ہر عمل پہ کیا کیا عطا کر دے اسے ہم نہ لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں اور نہ اسے ہم بیان آسانی سے لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے اس مبارک مہینے میں اس تلاوت قرآن کی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کے مطالب اور مفاہیم سمجھنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، تو یقیناً ہمارا یہ مہینہ، یہ عبادت کے دن ہمارے لیے یقیناً کامیابی کے دن ہوں گے اور خدا کی بارگاہ میں تقرب کے دن ہوں گے۔ اس کے بعد جو رسول اسلام نے اعلان فرمایا وہ واقعی متوجہ ہونے کے لیے ہے۔ کہتے ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ فاسألوا ربکم ان لا یغلقها عنکم وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم ان لا یفتحها علیکم والشیاطین مغلولۃ فاسألوا ربکم ان لا یسلطها علیکم۔ تین اہم باتیں حضور اکرم نے بیان فرمائی۔ اے لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیے گئے، لہٰذا
دعا کرو اللہ سے کہ اب یہ دروازے تم پر بند نہ کیے جائیں۔ دوسری بات، جہنم کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے۔ اس ماہ رمضان کی برکت سے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب اسی مہینے میں اپنے مالک سے، خدا سے دعا کرو جو دروازے بند ہے جہنم کے دوبارہ ہم پر نہ کھلنے پائے۔ اور اس مہینے میں شیطان مقید کر دیا گیا ہے۔ دعا کرو پروردگار سے کہ اب یہ شیطان دوبارہ ہم پر مسلط نہ ہونے پائے۔ شاید یہ باتیں حضور نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں تمہیں اطاعت پروردگار کی مکمل تربیت دے دی گئی ہے۔ خدا کی رضا کے لیے کس طرح تم اپنے فطری تقاضوں پر قابو کر سکتے ہو، تمہارے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں اور کس حد تک تم اطاعت پروردگار میں جا سکتے ہو، کتنا اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہو، کتنا زیادہ سماجی اخلاقی بہترین عمل انجام دے سکتے ہو، یہ مکمل تربیت اور ٹریننگ تمہیں اس مہینے میں دے دی گئی ہے۔ اب اس کی برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں تم پر دروازہ جہنم کا بند تھا اور جنت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، شیطان کو تم سے دور رکھ دیا گیا تھا۔ اب اسی ٹریننگ کے ذریعے تم مسلسل خدا سے دعا کرتے رہو کہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی اللہ ہمیں ایسی ہی اطاعت کی توفیق دے تاکہ جو دروازہ جہنم کا بند تھا وہ بند رہے، جو دروازہ جنت کا کھلا تھا وہ کھلا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان جو ہم سے دور کر دیا گیا تھا اب پھر وہ ہم سے قریب نہ آنے پائے۔ اگر ہمیں یہ توفیقیں مل جائیں تو یقیناً کیفیت یہ ہوگی کہ ہم واقعی طور پر اللہ کے سچے اور حقیقی بندے کہلائیں گے۔ اس کے بعد یہ بیان ہو رہا تھا، روایت کہتی ہے قال امیر المومنین فقمت فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر۔ ہماری جانیں قربان جائیں مولا امیر المومنین کے سوال کے اوپر۔ حضور بیان فرما رہے تھے، رسول اسلام، صحابہ موجود تھے، مولا کائنات بھی وہاں موجود تھے۔ رسول اسلام کے بیان یہاں تک پہنچے تھے کہ مولا کائنات کھڑے ہوئے اور سوال کیا، رسول اللہ اس مہینے کا بہترین عمل، افضل ترین عمل کیا ہے؟ اتنے سارے اعمال کے بعد افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ اس مہینے کے افضل ترین اعمال میں سب سے زیادہ بافضیلت عمل یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر میں کہوں پوری گفتگو کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا، پورے بیان کو، اس بیان کے پورے سمندر کو ایک کوزے میں سمیٹ دیا، ہمیں کرنا کیا ہے؟ تفصیلی بات بہت ہو گئی، نہیں سمجھ میں آ رہی، اسے ایک لفظ میں سمجھا دیا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز سے بچیں جو اللہ نے حرام کہا ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو پھیلائیے گا تو اس سے پہلے کہ وہ ساری باتیں اس کے دائرے میں آ جائیں گی رسول اسلام نے بیان فرمائی تھی، یعنی جو منظروں کو دیکھنا حرام ہے وہاں سے آنکھیں بند رکھیں، جن کو سننا حرام ہے اس سے کان بند رکھیں، جن کے ساتھ اچھائی کرنی ہے ان سے انسان نیکی کریں، جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے صلہ رحمی کریں، قطع رحمی نہیں کرنی ہے قطع رحمی۔ یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی تھی وہ ساری چیزیں سمٹ کر کے اس گفتگو کے اندر آ جائیں گی۔ مگر اب اس کے بعد جو کیفیت ہے، ثم بکا، مولا کائنات نے سوال کیا، رسول اسلام نے جواب دیا۔ روایت کہتی ہے جواب دینے کے بعد رسول رونے لگے۔ اب اس کیفیت کو محسوس کر لیجئے گا۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، جب رسول اسلام مولا کائنات کا جواب دینے کے بعد رونے لگے تو مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا، آپ کیوں رونے لگے؟
فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اے علی میں اس چیز کو یاد کر کے رو رہا ہوں جس چیز کو اس مہینے میں لوگ تمہارے ساتھ حلال سمجھ لیں گے۔ اس تصور سے، اس خیال سے رسول اسلام نے گریہ شروع کر دیا۔ کأنی بکا وانت تصلی لربک وقد انبعث اشقى الاولین شقیق آخر ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی قرنک فخضب منها لحیتک۔ اگر میں کہوں تو گویا رسول اسلام نے اس مصیبت کا تذکرہ کیا۔ اے علی، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہو، نماز مصروف ہو، اور ایک شقی اشقى الاولین، سب سے بڑا شقی، سب سے بڑا بدبخت انسان، جو اس سے بھی زیادہ شقی ہے جس نے ناقہ سمود کے پیٹ کو پھاڑ دیا تھا، جو علامت تھی، اسے قتل کرنے والے سے بڑا شقی وہ آتا ہے اور اس نے تمہارے سر پہ ایک ضربت لگائی ہے اور تمہارے لہو سے تمہاری داڑھی خضاب ہوئی ہے۔ اس پورے منظر کو گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، میں کہنا چاہوں گا رسول اسلام نے اپنی زبان سے ماہ شعبان کے آخر جمعے کے خطبہ شعبانیہ میں اس بات کی خبر دے دی تھی کہ اے علی، میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں اور اس منظر کے تصور سے میں رو رہا ہوں کہ تمہارے سر پہ ضربت لگائی جائے گی اور تمہارے سر کے لہو سے تمہاری داڑھی خضاب ہوگی۔ اب اندازہ لگا لیں آپ، جس مصائب کی گفتگو ہو رہی ہے، ابھی یہ مصیبت واقع نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ مصیبت آئی نہیں ہے، ابھی سر پہ ضربت لگی نہیں ہے، رسول اسلام فقط بیان کی منزل میں ہے اور اس کے ساتھ رسول اسلام گریہ فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مصیبت علی پہ رونا قبل از مصیبت رسول اسلام کی نظر میں ایک عمل احسن ہے، اور اگر رسول اسلام فقط مصیبت پڑھنے سے پہلے اس مصیبت کے تصور سے گریہ کر رہے ہیں، تو اب مصیبت پڑھنے کے بعد اگر مولا علی کے چاہنے والے مولا علی کی مصیبت پر گریہ کریں تو یہ سنت پیغمبر اسلام پہ عمل کرنا ہوگا، اس کے علاوہ سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مگر ہاں، توجہ کریں، جب یہ خبر مولا کائنات کو دی گئی، جب یہ بات رسول اسلام نے کہی تو مولا کائنات نے فوراً کہا، قال امیر المومنین فقلت یا رسول اللہ وذالک من سلامت من دینی۔ عجب ہے، غور کریں کتنی عجیب گفتگو ہے۔ حضور اسلام، رسول اسلام، سید الانبیاء خبر دے رہے علی، ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو تصور سے رو رہے ہیں۔ مولا کہہ رہا پوچھے، یا رسول اللہ، جس وقت میرے سر پہ ضربت لگے گی کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ اذالک من سلامت دینی۔ اللہ اکبر، علی مولا کائنات، نفس رسول، وسیع رسول، اور یہ کہ کیا میرا دین اس وقت سلامت رہے گا؟ شاید مولا کائنات اس فقرے سے قیامت تک آنے والے ہر بندہ مومن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر لمحہ اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ جس وقت ہمیں موت آئے تو ہمارا دین سلامت رہے۔ سب سے زیادہ اہم یہی ہے کہ وقت موت جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا دین محفوظ رہے، ہمارا دین سلامت رہے، ہمارے دین میں کوئی خلل واقع نہ ہونے پائے۔ فقال فی سلامت من دینک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں علی، تمہارا دین سلامتی کے عالم میں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، مولا کائنات کا جس کا ہر عمل خود اپنے آپ میں دین کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا دین تو سلامت ہوگا۔ ثم قال، اب اس کے بعد رسول اسلام نے اس پورے خطبے کے اندر ایک عجب گفتگو شروع کر دی۔ اب کہ یہاں سے بات
مولا کائنات شروع ہو گئی تھی اور مولا کائنات کے مصائب بیان کیے گئے تھے، مولا کائنات کے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کا تذکرہ ہو چکا، تو یہ ضروری تھا کہ مولا کائنات کی اہمیت، ان کی عظمت، ان کا وقار اور ان کی کیا نسبت ہو سکتی ہے رسول اسلام سے، اس پر بھی اسی بز میں وضاحت ہو جائے تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ مولا علی کی اہمیت اور قدر و قیمت کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس پر گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔